بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ اسلام کی وہ عورت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئی۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار عورت تھی۔ حضرت خدیجہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار عورت تھی اور بڑے بڑے دولت مند حضرت خدیجہ سے شادی کے خواہش مند تھی۔ حضرت خدیجہ کی شادی 2 دفعہ ہوئی اور دونوں دفعہ حضرت خدیجہ بیوہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے تھے، ہندا اور حالہ، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ حضرت خدیجہ بنو قریش میں سے تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت خدیجہ خاموش رہی۔ حضرت خدیجہ خاموش رہنے کی وجہ خود بتاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عرب کے اندر 1 سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ عرب کی تمام عورتیں خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھی، صرف عورتیں ہی اکٹھی ہوتی تھی۔ تو رات جاننے والا ایک عالم جو ہفتی بھی آیا ہوا تھا، وہ عورتوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، عورتوں کے میلے میں مرد کا کوئی کام تو نہیں، لیکن میں تم کو ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ مکہ میں جو آخری رسول پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب ہے۔ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوگی جس کو ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ مرد عورتوں کے میلے میں آیا ہوا ہے، تو عورتوں نے اس مرد کو جھڑکا، ڈانٹا اور کہا، چل اٹھ، اپنی کتابیں اٹھاؤ اور یہاں سے نکل چل۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں سب عورتوں نے اس کو ڈانٹا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقی تمام عورتوں نے اس کو ڈانٹا، لیکن میں نے اس کے کچھ نہ کہا، لیکن جو اس نے وہ بات کی تھی وہ میں نے اپنے پلے سے باندھی۔ میں انتظار کرنے لگی، اللہ کرے اس شخص کی رفاقت مجھے نصیب ہو۔ کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہیں، آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعریف سننے لگی۔ تعریف یہ سننے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ اس وقت قحط آ گیا، حالات خراب ہونے لگے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ شام جاؤ، مال تجارت لے کر بہت نفع کماؤ گے، اگر ہو سکے تو حضرت خدیجہ کا مال لے کے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ خود میرا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کہ میرا مال شام کو تجارت کے لیے لے کے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ کا غلام یسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی، سارے راستے دیکھتے رہنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات کیا پیش آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم میرے بھی غلام ہو، تم مصطفیٰ کے بھی غلام ہو۔ تیسری بات حضرت خدیجہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف مت کرنا۔ یسر کہتا ہے سفر شروع ہوا، ہم نے تجارت کا سامان لے کے منڈی گئے تو لوگ قسمیں اٹھا کر مال فروخت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم اٹھا کر مال فروخت نہیں کرتا۔ یسر کہتے ہیں کئی گنا زیادہ نفع ہوا ہمیں پہلے سے۔ یسر کہتے ہیں ہم واپسی راستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے لیٹے، ایک عیسائی آیا اور مجھے دیکھ کر کہتا ہے، یسر یہ کس کو ساتھ لے کے آئے ہو؟ میں نے بتایا یہ اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ عیسائی کہنے لگا، یہ جس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، اس درخت کے نیچے کوئی عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں پر وہی لیٹ سکتا ہے جو اللہ کا سچا نبی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کا غلام یسر واپسی آیا، اس نے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور نکاح کا پیشکش کو قبول کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ جب پہلی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہر وقت مشکل وقت میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ہی اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا۔ آپ کی تمام دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اسلام کی خاطر وقف کر دی حضرت خدیجہ نے۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا۔ نبوت کے 10ویں برس حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات اور حضرت خدیجہ کی وفات کے درمیان صرف 10 دن کا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد مشرکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔
حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حسب معمول حضرت خدیجہ کی تعریف کر رہے تھے، میں نے کہا کیا آپ ہر وقت اس بوڑھی کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کچھ نہیں دیا، وہ مجھے پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی بکری یا کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھجواتے۔ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔